حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آثار نبوت میں سے اب کوئی شے باقی نہیں رہی، لیکن مبشرات یعنی میرے بعد نبوت ختم ہو جائے گی اور آئندہ ظہور میں آنے والے واقعات کو معلوم کرنے کا طریقہ مبشرات کے سوا اور کوئی نہ ہوگا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبشرات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھے یا سچے خواب۔ سچا خواب ایک قسم کی وحی ہے تاکہ خواب دیکھنے والا خدا کے حکم سے غافل نہ رہے۔ مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ جب تک خواب بیان نہ کیا جائے وہ پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے، یعنی غیر منتقل۔ جب اسے بیان کر دیا جائے تو وہ واقع ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا بہتان یہ ہے کہ آدمی آنکھوں پر بہتان باندھے اور جھوٹا خواب بیان کرے۔ جب خواب میں شیطان کسی کے ساتھ کھیلے تو اسے چاہیے کہ وہ اس خواب کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کرتا پھرے۔ دوست یا دانا آدمی کے سوا اور کسی سے خواب بیان نہ کرو۔ تم میں سے جو زیادہ سچ بولتا ہے وہ خواب بیان کرنے میں بھی زیادہ سچا ہے۔ زیادہ سچا خواب صبح کے وقت کا ہے۔ اچھا خواب خدا کی طرف سے ہے، چنانچہ جو شخص کوئی اچھا خواب دیکھے تو صرف اسی سے بیان کرے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ہر آدمی سے خواب بیان نہ کرتا پھرے، اور جو شخص برا خواب دیکھے وہ کسی کو نہ سنائے، اس لیے کہ اس طرح وہ خواب اسے نقصان نہ پہنچائے گا۔ جو شخص برا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ جاگ اٹھنے پر 3 بار بائیں جانب دھتکار دے اور اللہ تعالیٰ کے ذریعے 3 مرتبہ شیطان سے پناہ مانگے، اور جس کروٹ پر اس نے خواب دیکھا تھا اسے بدل دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے بعد عموماً صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے دریافت فرماتے کہ تم میں سے کس کس نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ بیان کرتا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تعبیر بیان فرماتے۔ آئیے اب ذرا بزرگان دین اولیاء اللہ کا خواب کو بیان کرنے اور چھپانے کا طریقہ سمجھیں۔ اولاً یہ جان لینا چاہیے کہ اخفا کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ خوابوں اور بشارت کا ذکر اور چرچا ہر وقت، ہر لمحہ، ہر جگہ نہیں کرتے رہنا چاہیے۔ جیسے ہم درس قرآن، دینی اور ایمانی پہلو پر خطاب و تبلیغ اور اولیاء اللہ کی تعلیمات کھلے عام اجتماع میں بیان کرتے رہتے ہیں، خواب ہر کس و ناقص، اہل و نااہل کے سامنے ہر تقریر اور خطاب میں بیان نہ کرنے کی حکمت یہ ہے کہ خواب کی ایک تعبیر اور تعویل ہوتی ہے جسے ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اس بنا پر خاص دوست، اہل محبت اور عقیدت والے لوگوں کی مجلس میں اسے بیان کیا جائے، علاوہ ازیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اخفا کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی خواب ایسا ہے جس کا تعلق آپ کے روحانی مقام و مرتبے اور ذاتی عمل و اصلاح، رشد و ہدایت سے ہے تو اسے مخفی رکھیں، لوگوں کے سامنے اسے بیان کرنے کی ضرورت و حاجت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی خواب کا تعلق فقط آپ کی ذات سے نہیں بلکہ پوری تحریک اور مشن سے وابستہ افراد کے ساتھ بھی ہے تو اسے اس خصوصی حلقے تک پہنچانا بھی ایک امانت ہے۔ اس لیے سنن ابن ماجہ میں ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے تعلق و محبت ہو اور جسے بہتر سمجھے اس کے سامنے خواب بیان کر دے۔ اخفا کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ رویائے صادقہ اور مبشرات میں جو کچھ کسی نے دیکھا ہے وہ کسی سے بالکل بیان ہی نہ کرے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر ہزارہا خواب اور مبشرات کی تعبیرات اور سینکڑوں صحابہ، تابعین، ائمہ دین اور اولیاء کرام، مشائخ و علماء کے خواب کتابوں میں درج نہ ہوتے، نہ خود بیان و تحریر کرتے اور نہ کسی اور کو اجازت دیتے۔ اخفا کا مطلب فقط یہ ہے کہ عام مسائل دینی کی طرح بلا امتیاز ہر مجلس میں خواب بیان نہ کیا جائے، بلکہ خواص کی مجلس میں اپنے چاہنے والوں میں بیان کیا جائے۔ ابن خلدون کا بیان ہے کہ جب نفس انسانی جسمانی مصروفیت سے فارغ ہوتا ہے تو وہ روحانیت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر خواب میں جو صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ رویائے صادقہ کہلاتی ہے۔
حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو بھی خواب دیکھا جائے وہ محض خیالی اور بے مطلب نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی حقیقت ضرور ہوتی ہے۔ جناب ہشام بن عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کو دنیا ہی کے اندر خوابوں کے ذریعے بشارت ہوتی رہتی ہے۔ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بہجت الاسرار میں آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹا عبد القادر میری امت کو واعظ کیا کرو اور انہیں اللہ کے دین کی طرف ہدایت کا راستہ بتایا کرو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اجمی ہوں، ان عربی دانوں کے سامنے کیسے بولوں؟ اس پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منہ کھولو۔ میں نے منہ کھولا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 مرتبہ لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے لعاب دہن کے منہ میں پڑنے کی دیر تھی کہ پھر میری زبان سے حقائق و معارف، اسرار و علامتیں جاری ہو گئیں۔ علم تعبیر میں دسترس حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید اور حدیث شریف کا مطالعہ بنیادی شرط ہے۔ علاوہ ازیں علم قیافہ، فن استدلال، لغت، صرف، نحو، ضرب المثال، فنون لطیفہ اور علم و ادب کی مہارت بھی ہونی چاہیے۔ خواب کی تعبیر بتانے والا معبر کے لیے ظاہری و باطنی پاکیزگی بھی لازمی ہے، لہٰذا جب تک کوئی ان علوم و صفات کا حامل نہ ہو، علم تعبیر کا ماہر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ علم اسرار الہی سے وابستہ ہے جو جلیل القدر پیغمبروں کو ہی خدا نے عطا کیا ہے، اس لیے مقربین الہی کے مقابلے میں یہ علم فطری ذہانت، روحانی قوت اور عطائے الہی کے بغیر حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ بات ازر من شمس ہے کہ تعبیر خواب بنیادی حیثیت کا علم و فن ہے جس میں انبیاء صلحاء اور کابرین نے درجہ کمال حاصل کیا۔ چنانچہ ان میں سے بعض اصحاب گرامی کے نام نامی آپ ٹیکسٹ باکس میں دیکھ سکتے ہیں، میں درج کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ویسے تو علم تعبیر کی ہر زبان میں بے شمار کتابیں ہیں، مگر سامعین و ناظرین کے لیے ٹیکسٹ باکس میں ان مشہور کتابوں کے نام لکھ رہا ہوں جو کتابیں اس فن میں زیادہ مشہور و مقبول اور مستند ہیں، کیونکہ ان کتابوں کے مصنفین اس علم میں ماہر و کامل ہو گزرے ہیں۔